حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آج حویلی بہادر میں کتنے اعلان ہوئے ہوں گے، کوئی اعلان ہوا ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلانے مکان سے ذات کا یہ اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، نشانی بتلا دی، ذات بتلا دی، کسی مسجد میں اعلان ہوا۔ حضرات ایک اعلان سنو، ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اس کا نام یہ ہے، کپڑے اس رنگ کے، جوتا اس رنگ کا پہن رکھا ہے، جس سے ملے اسے فلانے مکان پہ پہنچا دے۔ اور لوگوں میں بھی پورا ربیع الاول میں ایک اعلان کرتا آ رہا ہوں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی جس کو ملے میری جھولی میں لا کے ڈال دے۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، میں پورے 4 صوبوں میں تلاش کرتا کرتا یہاں آیا، رات کے 3 بجے میں انسانیت تلاش کروں کہ ضلع دے۔ نشانی کیا؟ اس میں بھائی بھائی کا پیار تھا، نشانی کیا؟ بہن روتی ہے دروازے پر آتی، ہنستی دروازے سے جاتی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ نشانی کیا کہ حلال رزق تھا۔ خدا پاک کی قسم، ایک کمانے والا ہوتا 10 کھانے والے ہوتے۔ حرام لقمہ آ رہا ہے، ولی سی جلوات پڑھ دو، ولی سی پانی بدم کر دو، ولی صاحب پھونک مار دو، کس کے لیے؟ بچے نیک ہو جائے، پھونک مار دو۔ میں نے کہا خدا کی قسم 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، پھونکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا کام 2 نمبر مال اپنے گھر میں لانا چھوڑ دو، اور دوسرا اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دو، میرے بچوں پہ رحم کر، اگر تو چاہتی ہے قبر میں میرا کفن میرا جسم سلامت رہے تو میرے بچوں کو بغیر نماز پڑھے روٹی پکا کے نہ دے، جب باورچی خانے میں آٹا گوندے تو سر پہ دوپٹہ رکھ۔ خدا پاک کی قسم ہے، حلال ادھر گھر میں لے کے آؤ، اور بیوی نماز پڑھ کے سر پہ دوپٹہ پہن کے باورچی خانے میں جائے گی، کھانے والی رابعہ بصریہ بن جائے گی، کھانے والا عبدالقادر جیلانی بن جائے گا۔ ایک اور اعلان سنو حضرات، ایک ضرور اعلان سنو، یہ عام اعلان ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان جا کر میرے عزیزوں، جب جنازہ چرپائی قبر کے کنارے رکھی ہوتی ہے، اس وقت میرے عزیزوں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، یا گاؤں کا بڑا یا شہر کا بڑا اعلان کرتا ہے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، ورثاء موجود ہے، ہمارے سے رابطہ کرو، انشاءاللہ پورا پورا ادا کریں گے۔ یہ اعلان سب نے سنا ہوگا، لیکن ایک اعلان جو توجہ دلاؤ، نوٹس میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ اعلان کسی نے نہیں سنا، سننا قبرستان میں جب اعلان ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے تو ہمارے سے لے لے۔ ہلکی سی قبر ہلی، میں نے کہا سونامی آ گیا، میں نے کہا طوفان زلزلہ آ گیا، ہلکی سی قبر ہلی، اتنا سا سوراخ ہوا، کفن میں سے ابا جان نے یوں آنکھ باہر نکالی، کہنے لگے مجید، بشیر، اشرف، اصغر اور میرے بیٹو، اللہ اکبر، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے؟ کیا کفور کی ڈوڈی نہیں تجھے دی؟ کیا بیری کے پتوں سے نہیں لایا؟ اللہ اکبر، بیری کے پانی سے نہیں لایا؟ کیا کہ گلاب کو تیری قبر میں نہیں ڈالا؟ کیا کفن نہیں دیا؟ کیا پھولوں کا؟ ساری باتیں ٹھیک ہے، ان ساری برادری کو کوئی سمجھائے۔ وہ سوٹا لے کے فرشتے قبر میں آ کے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، جہنم کا گرد لے کے کھڑے ہیں، اور میرے بچوں تمہیں خدا کا واسطہ، میں تمہارا باپ ہوں، میرے پہ رحم کرو، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا، برادری چلی جائے، رشتے دار چلے جائے، خاندان چلے جائے، لیکن چاروں بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ کے اتنا مجھے قرآن سناؤ، اتنا مجھے قرآن سنا کے بھیجو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے بچوں اتنا درود شریف پڑھو تاکہ فرشتے مسکرا کے مجھے کفن میں لپیٹ کے چلے جائیں، اور میرے بچوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، ان کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ امیروں کی میں بات نہیں کرتا، اللہ ان کے پیسے میں برکت دے، اپنے جیسے غریبوں کی بات کرتا ہوں۔ جب تک اپنی بیوی کے ہاتھ میں 50,000 روپے پکڑا نہ دو، مرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم، سگے بھائی کے آگے جب تک چاول کی پلیٹ ہی رکھیں گے وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ اور یہ ٹینٹ تو شادیوں میں لیا کرتے تھے، اور گھر سے جنازہ اٹھا، یتیموں کی عزت اجڑ گئی، یتیموں کے دوپٹے چھڑ گئے، پوری برادری منرل واٹر
گو تکیے. خطیب پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے یخنی پیو گے, سادہ کھاؤ گے, مٹن کھاؤ گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ 3 بچیاں 4 دنوں میں باپ تلاش کر رہی ہے تو میت والے گھر میں دیسی مرغی سے روٹی کھا رہا ہے. دعا لمبی کر دو, دعا لمبی کر دو تاکہ کھانا تقسیم ہو جائے. دعا لمبی کرتے کرتے اللہ اکبر. عبدالحنان کو روتا دیکھ کے بچی ماں سے پوچھ لگی امی یہ مولوی کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹی تیرے باپ کے مرنے پہ تم یتیموں کو دیکھ کے رو رہا ہے. اچھا عبدالحنان جی میرے ابو کے مرنے پہ رو رہا ہے. پردہ ہٹا کے دیکھا ایک پلیٹ میں آدھے چاول میٹھے آدھے نمکین. اندر جا کے ہوکا بھر کے کہنے لگی امی یہ تو پرسوں ابو کے ساتھ ایک شادی میں کھانے گئی تھی. امی ہمارے گھر کون سا برات ہے جو ہمارے گھر میٹھے چاول پکے؟ اللہ اکبر. ماں نے ٹھنڈا ہو کا برا کہنے لگی بیٹی تیرے باپ کی مغفرت کی دعا اتنی مہنگی ہو گئی جب تک میٹھے نمکین چاول نہ کھلاؤ کوئی دعا نہیں کرتا. بچی نے ہو کا مارا, گھٹنوں کے بل ماں کی گود میں آ کے میری گری. کہنے لگی امی چاچے کو پوچھنے کی اجازت ہے, ہم 3 دن ہو گئے ابو تلاش کر رہی ہے, ہمارے حلق میں پانی کا گھونٹ نہ گیا. یہ کیسا چاچا ہے جو اپنے بھائی کے مرنے پہ زردے پلاؤ کھا رہا ہے؟ باپ میرا مرے, میری ماں مرے, میرے سامنے زردہ کھا کے دکھاؤ میرا کلیجہ کٹ جائے گا. کون سی غلامی کے چکر میں پڑے ہو دکھاؤ تو صحیح غلامی. تمہیں فرانس کے اندر میرے عزیزوں توہین رسول یاد آ گئی. جو صبح توہین ہوگی ناراض نہ ہونا, میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا, میں کیا کروں؟ سنیوں کے اسٹیج کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر کا اعلان ہوا. حضرات زہرا کی چادر گم گئی, تلاش کر کے دے. مجالس کے اندر سیدہ زہرا کی چادر کا اعلان ہوا, کربلا کے میدان میں کھو کے آ گئی. 2.5 ارب مسلمانوں کیسے تلاش کر کے لے آؤ. اللہ اکبر. میں نے کہا حاجیوں کا گھر ہے, عبدالحنان کا گھر ہے. میں نے کہا نمازیوں کا گھر ہے, متقیوں کا گھر ہے, پرہیزگار کا گھر ہے. میں اپنی بہن کی چادر لے کے آیا, میں اپنی بیوی امی کی چادر لے کے آیا. سیدہ زینب نے ساری چادروں کو ٹھکرا دیا. کہ وہ والی چادر لے کے آ جو سر پہ اوڑھ کے ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جتنے آپ نے میرے کپڑے پہن رکھے ہیں میرے عزیزوں, کلاس مارکیٹ سے اللہ اکبر کپڑے والے کی دکان سے لے کے آئے. جتنے آپ کے میرے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں, جتنی آپ کی میری دھیرانیوں نے, میری ماں نے, میری بیوی, میری بچیوں نے کپڑے بہنوں نے پہن رکھے ہیں, سارے کے سارے میرے عزیزوں کپڑے کی دکان سے لے کے آئے. چلے جاؤ میرے عزیزوں, حویلی بہادر شاہ چلے جانا, میرے عزیزوں شور کوٹ چلے جانا, جنگ سٹی چلے جانا. کہیں تمہیں مکہ کلاس نظر آئے گا, کبھی تمہیں مدنی گارمنٹ نظر آئے گا. اور چلو چلو پوری دنیا کو چیلنج ہے حویلی بہادر والوں, نبی کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں, میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں. چلو صبح میرے ساتھ چلنا, کسی ایک دکان سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا جوڑا لا کے دکھا دو. جو پگ پہن کے کربلا کے میدان میں علی اکبر اترا تھا, جو پگ پہن کے جو امامہ باندھا تھا حضرت حسین نے جناب قاسم کو, جو نانے کی پگڑی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں لے کے آیا تھا. اوے لوگوں, حسین نیزی کے اینی پہ چڑھا, وہ امامہ شریف گم ہو گیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, پورا پاکستان تلاش کرو, وہ پگڑی تمہیں نہیں ملے گی. مجھے آج ہی پیر محمد شاہ صاحب بتلا رہے تھے, فرمانے لگے میرے والد محترم ہمارے علاقے میں جلسہ تھا, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بیان کرنے کے لیے تشریف لے آئے. گھر میں آ کے بیٹھ گئے. 1 لاکھ سے زیادہ آدمی اللہ اکبر جلسہ سننے آیا تھا. آپ نے فرمایا میں اسٹیج پہ نہیں جاؤں گا. اپنی ٹوپی اتار کے رکھ دی, زاروں قطار رونے لگ گئے. لوگوں نے وجہ پوچھی, تکلیف ہے نہیں. لوگوں نے وجہ پوچھی کیا ہوا, زاروں قطار رو رہے تھے. کہنے لگے جاؤ جلسے والوں سے کہہ دو میں اسٹیج پہ کوئی نہیں آؤں گا. حضرت کلیم اللہ شاہ صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگے خدا کا واسطہ آپ کے ساتھ میں نے فیروزے میں جیلیں کاٹی ہیں, اللہ کا واسطہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, آپ چلو
والوں کا خدا کی قسم نہیں جاؤں گا میں اللہ اکبر میں اسٹیج پہ کیوں جاؤں اللہ اکبر ابھی ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوا میرا منہ لوگوں کو دکھانے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا ہے مخدوم صاحب صبح اٹھتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا صبح اٹھتے ہیں چینی مہنگی ہو گئی بتاؤ کتنوں نے چینی کھانی چھوڑی کتنوں نے موٹر سائیکل اپنے گھر کھڑے کر دیے مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنوں نے آٹا کھانا چھوڑ دیا کتنوں نے روٹی کھانی چھوڑ دی اور میرے عزیزوں کتنوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا یہ ایک بکواسات ہے کس حکومت نے تمہیں سر پہ تاج پہنائے ہیں پچھلی حکومت کو تم نے کتا بلا کہہ کے اتارا اس سے پچھلی حکومت کو تم نے کتا بلا کہہ کے اتارا اس کو کون سے تم نے سونے کے تمغے دے دیے آنے والی پتہ نہیں کس انداز سے کس حال سے ہمارے سامنے آئے گی سنو سنو حویلی بہادر والو محفل حمد و نعت میں آنے والو رب کعبہ کی قسم ہے اے لوگوں خدا پاک کی قسم ہے حکومتوں سے میرے عزیزوں قسمتیں نہیں بدلتی حکومتوں سے میرے عزیزوں تقدیریں نہیں بدلتی حالات میرے عزیزوں پیسے سے نہیں بدلتے بلکہ حالات تو جناب محمد الرسول اللہ کے مبارک طریقوں سے بدلتے ہیں مولوی صاحب پسماندہ علاقے سے متوسط طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں میں ریڈی بان ہوں نبی والا طریقہ اپناؤں یا میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں مولوی صاحب صبح میں بھٹا لگاتا ہوں چھلی لگاتا ہوں شکرکندی لگاتا ہوں تھوڑے سے فروٹ مارکیٹ سے لے کے آتا ہوں مولوی صاحب یہاں مویشیوں کی منڈی ہے یہیں سے جانور خرید کر یہیں بیچ دیتا ہوں مولانا بتاؤ میں کردار بناؤں یا اپنے بچوں کو بناؤں اور میرے چاند اور میرے پیارے کردار بنانے کے لیے مال کی ضرورت کوئی نہیں کردار بنانے کے لیے اولاد کی ضرورت کوئی نہیں کردار بنانے کے لیے عہدے کی ضرورت کوئی نہیں کردار بنانے کے لیے شکل رنگ عقل کی ضرورت کوئی نہیں رب کعبہ کی قسم ہے اگر پیسے کپڑے مکان دکان سے کردار بنتا تو بلال حبشی تو ناکام ہو جاتا فتح مکہ کا موقع ہے فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال ادھر آ جا حضرت بلال تشریف لے آئے سارے صحابہ موجود ہیں رحمت والے نبی نے فرمایا بلال تیرے گال اندر کیوں چلے گئے پیٹ پہ ہاتھ رکھے گا کملی والے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا کمر کے ساتھ تیرا پیٹ لگا ہوا ہے حضرت بلال کو بلایا سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں بفتح مکہ کا اعلان ہو چکا قرآن آ گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن کی آیت آ گئی اللہ اکبر میرے عزیزوں بلال حبشی کے پاؤں میں جوتا پھٹا ہوا دوسرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا جو بلال حبشی نے خود سیا ہے پھٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں ہے بلال حبشی کے پاس وہ تہمد ہے جگہ جگہ سوراخ ہے گھٹنوں تک مشکل سے وہ تہمد آ رہی ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوپر چادر لے رکھی ہے سینہ چھپائے تو کمر کھل جاتی ہے کمر چھپائے تو سینہ کھل جاتا ہے فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال فرمایا آجا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دے اے میرا بلال یہ ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھتا ہوا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا صدیق نیچے بلال اوپر عمر نیچے بلال اوپر ہے عثمان نیچے بلال اوپر نبی کا داماد علی نیچے بلال اوپر ہے اسامہ نیچے بلال اوپر ہے ابو ذر غفاری نیچے بلال اوپر ہے طلحہ نیچے بلال اوپر ہے اے بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی اپنے پھٹے پرانے لباس ٹوٹے جوتے میں بیت اللہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی توحید کے نغمے سنانے شروع کر دے اللہ اکبر کہنا شروع کر دے جب بلال حبشی نے توحید کے پھلیرے بلند کیے جب اشہد ان محمد رسول اللہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا دیکھو مکے والوں مدینے والوں عرب والوں عجم والوں حویلی والوں پیر کا جوتا ٹوٹا تل پہ کپڑا پھٹا ہوا منہ کا دانت ٹوٹا ہوا ہے زبان کے اندر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنن آئی ہوئی ہے بلال حبشی کو میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے بتلوانا چاہتا ہوں اے لوگوں جس کے دل کے اندر میری تباہ تابعداری آ جائے اس کا پھٹا ہوا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے مسجدوں میں غلام رسول نظر آؤ گے رب کعبہ کی قسم ہے میں گلا نہیں کرتا
کیونکہ میری بات روزانہ میرے عزیزوں میڈیا کے ذریعے موبائل کے ذریعے پوری دنیا میں جاتی ہے، ہر کوئی میری بات کو سنتا ہے، لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ہے، مجھے دکھ اس بیٹی پہ نہیں ہے، مجھے اس لاڈلی پہ، اس مانو پہ، اس بچی پہ دکھ نہیں ہے جو حور بن کے سفید لباس پہن کے ملتان کے روڈ پر آ گئی، مجھے تو دکھ اس باپ کی غیرت پر ہے جس نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال کر حضور کے جلوس میں نکال کے رکھ دیا، مجھے تو اس باپ پر افسوس آ رہا ہے کہ پتہ نہیں، اے لوگو تم اسے کتی نہ کہو، تم اسے کنجری نہ کہو، پتہ نہیں کس ماں کی گود میں اس نے آنکھ کھولی تھی، پتہ نہیں کون سے مسجد کے مولوی صاحب نے اس کے کان میں اذان دی تھی، پتہ نہیں باپ اس کی پیدائش کے وقت کہاں سے مٹھائی لے کے آیا تھا، پر نہیں، لیکن ایسے ماحول کے اندر اس نے آنکھ کھولی جب بغیر دوپٹے کے لباس ملا، ایسے اس نے ماحول میں آنکھ کھولی جب برقعے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا، ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولی جہاں میرے عزیزوں اللہ اکبر تہذیب اور تمدن کا بیڑا غرق کر دیا گیا، مرتے کیا نہ کرتے جو میرے عزیزوں بڑوں نے کر کے دکھایا وہ ہم نے کر لیا، مجھے تو اس باپ کی غیرت پر غصہ افسوس ہو رہا ہے جس نے اپنی بیٹی کو بازار میں نکال کر اپنی غیرت کا جنازہ ہی نکال کے رکھ دیا۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، مخدوم صاحب کیک بھی کاٹے گئے، اللہ اکبر، پیر جی کیک بھی کاٹے گئے، جب میرے عزیزوں اتنا بڑا کیک لا کے رکھا گیا، اللہ اکبر، اس پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا، مجھے اس سے بھی اعتراض نہیں، آلموٹ ہو، چاکلیٹ ہو، میرے عزیزوں کریم کیک ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لاؤ حضور کی ولادت پہ میں کھاؤں گا، لیکن مجھے رونا اس بات پر آیا، اللہ اکبر، جب میرے عزیزوں پیر طریقت رہبر شریعت نے ہاتھ کے اندر چھری لے کر میم اے میم ڈال کو کاٹ کے رکھ دیا، اللہ اکبر، تجھے تو کیک کے ذائقے کے مزے آئے، میں نے حضرت علی کی قبر میں دیکھا، رونے کی آواز آئی، میں نے کہا علی کیا ہوا کہ اس بغیرت کو حضور کے نام پر چھری پھیرتے شرم کیوں نہ آئی؟ حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا تھا، رحمت والے نبی نے قلم میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور کہا تھا علی ہماری طرف سے تحریر لکھ دے، ان سے پوچھ کے لکھ کے دکھا دے، حضرت علی نے بسم اللہ پڑھ کے لکھ دیا، یہ تحریر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے، مکے والے بلبلا اٹھے، کہنے لگے علی اگر یہ مان لیا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اس کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دے، آپ نے فرمایا علی میرے داماد ہو، میری فاطمہ کے شوہر ہو، میرے چچے کے لاڈلے بیٹے ہو، اے علی اس پر قلم پھیر کے اے علی محمد ابن عبداللہ لکھ دے، حضرت علی حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، آقا کیا آپ کا حکم ہے؟ جی علی میرا حکم ہے، قلم کاغذ پہ رکھ کے حضور کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کملی والے حکم سر آنکھوں پر، تو گردن کٹانے کو کہے گا کاٹ دوں گا، اگر تیرے نام پر میں نے قلم پھیر کے کاٹ دیا تو دنیا مجھے علی کیسے کہے گی؟ مرہم کی گردن کٹوا، نام نہ کٹوا، نبی کے نام پر، اللہ اکبر، پتہ نہیں کس کے منہ میں، لفنگے کے منہ میں، کس کے منہ میں گیا ہوگا، اے لوگوں غیرت کا جنازہ ہی تم نے نکال کے رکھ دیا، کون سی غلامی کا تم نعرہ لگا رہے ہو؟ کتنی بلبلا انگیزی تھی ابھی، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، بتاؤ کیا کروں؟ میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پہ بھی کوئی پیسے نچھاور کرے، میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پہ کوئی ویل کرے، کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ کیا میرے بچے اس معاشرے میں نہیں رہتے؟ لیکن میرے عزیزوں سورت کے تو تذکرے آپ نے سن لیے، اللہ سننے والوں کا بھلا فرمائے، لیکن تھوڑی سی سیرت میرے سے سن کے چلے جاؤ، اللہ اکبر، آقا اللہ اکبر، آج کل میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے، وہ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، وہ اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، جب اس نے ماتھے پہ سیرا باندھا، اللہ اکبر، دولہا بننے سے پہلے مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھ کے آیا، آقا جب یہ دلہن بن کے آئی پورے 30 پاروں کی کتاب اس کے سر پہ آئی، لیکن اسے بھی قرآن کا حیا نہیں، اسے بھی قرآن کا حیا نہیں،
بولتی ہے اللہ اکبر، ایسی گندگی گفتگو بولتی ہے کہ گلی کے جانور بھی اللہ اکبر دوڑ جاتے ہیں، پرندے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا زیادہ بات نہ کرنا، میری اس بیٹی سے کہہ دو کیا تم میرے حوض کوثر پہ نہیں آنا چاہتی، کیا میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نہیں لینا چاہتی، یا رسول اللہ لینا چاہتے ہو؟ فرمایا پھر اللہ اکبر، تیرے پہ شوہر کا حق کتنا ہے، تیرے پہ شوہر کا کتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں، جو عورت نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتی، اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ تو عورت کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ خبردار خبردار، بازار میں مونچھے جیسی مرضی کہہ کے چل، لیکن کر کے چل، گھر کے اندر مونچھے نیچی کر کے آنا۔ اللہ اکبر، یہ تیری کھیل نہیں ہے، یہ تیری بیوی ہے۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، بھائی بلال صاحب ہم روزانہ گاڑی دائیں بائیں گھماتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں جہیز لوڈ ہوتا نظر آتا ہے۔ میں ساتھ والوں کو کہتا ہوں دیکھو پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے کے اندر فروخت ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزو یا نبی کی غلامی کہاں چلی گئی؟ دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون دروازے پر؟ علی آپ کا داماد ہے، عقیل آپ کے چاچے کا بیٹا، دونوں بھائی کھڑے۔ کیا ہوا؟ کہ جی 4 مہینے ہو گئے نکاح کو، اب رخصتی کر دیجئے، ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا میں نے بھی جہیز نہیں بنایا، آپ نے یوں نہیں فرمایا 4 دن کی مہلت دو۔ فاطمہ اٹھو، مصلے سے اٹھ کے آ گئی، فاطمہ امانت میرے پاس ہے، علی تے اپنی امانت لینے کے لیے آیا، چل اللہ کے سپرد۔ سیدہ نے دیکھا اللہ اکبر، کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا، چادر بھی میرے عزیزو اللہ اکبر پیوند والی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ اس سے بہتر کوئی چادر ہے تو دے دے۔ ام سلمہ کہنے لگی ہے کوئی نہیں، فرمایا لا تو صحیح۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی تیری میری امی چادر لے کے آئی، 16 پیوند کپڑے کے، 17 پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا، چادر لائی حضور کے سامنے کھولی، فرمایا بیٹی اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا گوٹے کے جوڑے پہنے گی، ریشم کے پہنے گی، میں تجھے جنت کی چادریں ابھی دلوا سکتا ہوں۔ میں یوں کر کے آسمان پہ دیکھوں گا، آسمان کے فرشتے جنت کے جوڑے لے کے آئیں گے، لیکن میری بیٹی جنت کی چادر پہنا تو دوں گا۔ حویلی بہادر شاہ کے اندر رہنے والی بیٹی کو کون سبق سکھائے گا؟ غریب کی بیٹی کو کون سبق سکھائے گا؟ جب نبی کی بیٹی پرانے کپڑوں میں جا سکتی ہے تو غریب کی بیٹی کو کپڑے کی ضرورت کیسی ہے؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جن نواسوں کا میرا معین ذکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنت کے سردار ہیں، کبھی آپ نے گہرائی میں جا کر سوچا عید کے دن بھی ان کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں تھے؟ چاہتا نانا جنت سے ریشم کے جوڑے منگوا کے دیتا، پر میں بیٹو اگر تمہیں نئے کپڑے پہنا دیے تو غریب کے گھر میں جب بچے روئیں گے انہیں صبر کون سکھائے گا؟ بھائی کے ہاتھ سے بھوکا مر رہا ہے، کہاں ہے غلام رسول؟ بہن دروازے سے رو کے جا رہی ہے، کہاں ہے غلام رسول؟ ماں باپ کے جنازے گھر سے نکل گئے، کہاں ہے غلام رسول؟ 1993 کی بات ہے، سالانہ چلے میں رائیوڈ میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، چیدہ تھوڑے گھروں میں فریج آئے ہوئے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد میں بانس لے کے لکڑی لے کے مجمع جوڑ بیان کے اندر لوگوں کو جوڑ رہا تھا۔ یقین جانو حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کا میں نے رونا سنا، اور میں لوگوں بخل باکس مارکیٹ کے اندر آ گئے، پہلے بھائی بھوکا مرتا تھا، گلی کے جانور بھی بھوکے مرے گے، ہو نہیں رہا۔ اے لوگوں خطیبانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، میں ایک دن پیر جی اپنے گھر بیٹھا، ایک چڑیا ہوا میں اڑتی ہوئی ادھر آئی، میں نے کہا لگتا ہے کچھ کہہ رہی ہے۔ چڑیا جب بنیرے پہ آئی تو میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہ عبدالحنان اب تیری امی کہاں ہے؟ میں نے کہا 8 سال ہو گئے گم ہو گئی، میرے حویلی بہادر شاہ بھی جاؤں گا، وہاں بھی جا کے ماں تلاش کروں گا۔ اے لوگوں دنیا کی ماں نظر آئے گی، میری ماں تو قبر میں چلی گی، نظر نہیں آئے گی۔ وہ چڑیا نے سر ہلایا، غمزدہ سی ہوئی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے کہا بتا دانا چاہیے تو بیوی موجود ہے، تجھے پانی چاہیے تو بچی موجود ہے، بہنیں موجود ہیں، روٹی چور کے تجھے دے دے گی۔ کہ عبدالحنان روٹی کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق کھلائے گی، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ماں چلی گئی، ماں کے ساتھ تمہارے گھر کا پیار بھی چلا گیا ہے، ماں کے ساتھ تمہارے گھر کا احساس چلا گیا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟
صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا تھا، اللہ اکبر، تیری ماں موٹے موٹے لفظوں کا قرآن لے کے بیٹھی ہوتی تھی، اب چڑیا اڑتی اڑتی آ کے دیوار پہ بیٹھتی، تیری ماں قرآن بن کر کے کہتی بسم اللہ، پرونے گھر آ گئے نے، بسم اللہ، پرونے گھر آ گئے نے، اللہ اکبر، چاولوں کے ڈبے میں سے یوں کر کے مٹھی ہمارے پہ یوں کر کے ڈالا کرتی تھی، اس نیک عورت، پردہ دار عورت کے ہاتھ سے دانا ہماری چونچوں میں جاتا تھا، پیٹ میں جاتا، سارا دن ہم عمران کیا کرتی، پر ہمارے ہلا کرتے، رحمت خدا کی تمہارے دروازوں پہ برسا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، نہ فریج تھا نہ ٹی وی تھا، لیکن پیار بڑا گھروں کے اندر زیادہ تھا، احساس بڑا زیادہ تھا۔ کہاں گئی وہ لکڑی کی چولہے، کہاں گئے وہ بورے کی انگیٹھیاں، کہاں چلی گئی وہ ایک عورت جو 6 بچوں کو پالتی تھی، سسرال کے سارے گھر کی روٹی پکاتی تھی، کہاں گئے وہ پیار جو ایک ماہ سب بچوں کے کپڑے دھو کے بغیر استری کے بسم اللہ کا ورد کر کے درود شریف کی استری کر کے بچوں کو پہنایا کرتی تھی۔ ایک بھائی کے لیے جوڑا سلا کرتا تھا، کبھی کوئی بھائی پہن کے، کبھی کوئی بھائی پہن کے چلا جاتا، ہم نے دیکھا، ہم نے پہنا۔ ایک بھائی جوتا لے کے آتا، کسی نہ کسی پروگرام میں کوئی نہ کوئی جراثیم تھا، کوئی نہ وائرس تھا، لوگ کہنے لگے قیامت کب آئے گی۔ میں گھر میں میرا عزیزوں بیٹھا ہوا تھا، باپ نے پانی مانگا، باپ نے پانی کے 3 گھونٹ پیے، باقی بچہ پانی رکھ دیا، بیٹے کی حیا کہاں چلی گئی، بیٹے کو بھی پیاس لگی، اس نے گلاس اٹھا کے بچہ پانی پھینک دیا اور دوسرا پانی ڈال کے پیا۔ میں نے کہا لو، اس سے بڑی قیامت اب کون سی آئے گی، اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی، اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی۔ جب اولاد باپ کا جھوٹا پینا چھوڑ دے تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ایک گھر کی ہانڈی پکا کرتی تھی، اللہ اکبر، مسجد کا طالب علم بھی لے کے جاتا تھا، فقیر بھی لے کے جاتا تھا۔ جب دروازہ بجتا، یہ بڑھڑی موٹی تسبیح ہاتھ میں لے کے اٹھا کرتی اور کہا کرتی اللہ تیری خیر ہوئے، اللہ تیری خیر ہوئے، شامی پھر آ جاوی، بھوک لگی تو پھر ساڈے بوئے تے آوی، شامی پھر آ جاوی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آسرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اور شادی کی تاریخ کی چٹھی کھلا کرتی تھی، پورا وسیب گاؤں آ کے بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا تی والیا پریشان نہ ہوگی، تیری تی نہیں شادی کی ہے۔ 4 دن برات دروازے پہ بیٹھا کرتی تھی، کہاں سے دودھ آتا تھا؟ لوگ کہتے سی جدو سیرا بندی ہوئے، جدو برات آوے، 3 دن میں دودھ نہیں بیچوں گا، میرا دودھ تیرے گھر کے اندر آئے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، یا تو بھائی کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، دوسرا بھائی بد دعا کر رہا ہے۔ جہیز دینے والوں بیٹیوں کو باپ آنسوؤں کی ڈولی کے اندر رخصت کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، برات دروازے پر آ کے بیٹھتی، 4 بجے لوگ کہتے رخصتی کر دو، باپ غیرت والا کہتا تو نو سورج ڈھلنے دو، ذرا رات ہونے دو تو میری بچی باہر نکلے گی۔ اللہ اکبر، کہاں چلی گئی؟ جب وہ بچی سر سے دوپٹہ اتار کے آ گئی تو قبر کے اندر باپ کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی کو رات کو کھانسی ہو جایا کرتی تھی، دوسرا بھائی ہاتھ والا پنکھا لے کے ساری رات بیٹھا کرتا تھا۔ اب بھائی مرا پڑا ہے، خدا کی قسم، بیٹے کہہ رہے ابا تیرے وہ سجاوڑ کوئی نہیں دے گا۔ مجھے بتاؤ، تم نے 6 گھنٹے 7 بجے سے لے کے 2:30 بج رہے ہیں، تم نے 7 گھنٹے حضور کی سیرت سنی، جھولی میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ حاجی صاحب، بھائی طاہر صاحب، رومال مدینے والا پسند ہے، سرما مدینے والا پسند ہے، کپڑے مدینے والے پسند ہے، تسبیح مدینے والی پسند ہے، لیکن کسی غلام کو مدینے والا پسند کوئی نہیں۔ کتنا میرے نبی کو رلاؤ گے؟ اگر تمہارا حیات کا عقیدہ ہے، بے شک ہمارا حیات کا عقیدہ ہے، تو کتنا نبی کو رلاؤ گے؟ جب ہمارے اعمال جمعے کے دن صحیح حدیث ہے، جمعے کے دن چاش کی نماز میں ہمارے اعمال حضور کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھ کے کہتے ہوں گے؟ جلدی سے تشریف لا، جلدی۔ کسی نے کان میں کہہ دیا بیٹی نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی، جلدی سے تشریف، پردہ، فاطمہ
فاطمہ فاطمہ کیا ہوا؟ سانس لیا، فاطمہ فاطمہ جو پھٹا، فاطمہ رو رو، آتا نہیں شرمندہ دروازے سے، کیا ہوا؟ 5 دن ہو گیا آج روٹی نہیں کھائی، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی۔ ابو رات مصلے پہ کھڑی ہوئی تھی، کمزوری کی وجہ سے گر گئی، اٹھائی نہیں جا رہا، کیا میری ماں جنتی عورتوں کے سردار، تیرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، تیرا ابا نبیوں کا سردار، تیری ماں خدیجہ جنتی عورتوں کی، فاطمہ قدموں کی آہٹ گزری، کون ہے؟ بلال۔ فاطمہ چل میری بچی، اللہ تجھے طاقت دے گا۔ بلال مسجد میں چلا گیا، ابھی اس کی اذان کی آواز آئی، میری فاطمہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جانا، اے فاطمہ بھوکی مر جانا برداشت کروں گا، نماز کا سجدہ چھوٹ گیا، تیرا باپ امت کو کیا منہ دکھائے گا؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تم نے غلامی کا، اللہ تمہیں مبارک کرو، تم نے بڑا ربیع الاول کو حق ادا کیا۔ یہ غلام قیامت کے دن اللہ کرے گا، اللہ میں نصیب ہو جائے ہمیں دھتکارنا نہ، پتہ نہیں قیامت کے دن کہاں جگہ ملے گی۔ اللہ خار ہے، بدکار ہے، ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اللہ نبی کے قدموں سے جدا نہ کرنا۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر حضور نے اسے کوثر کے لیے بلایا تو بلال آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ میں پلانے سے منع نہیں کرتا، اگر اجازت ہو تو اتنی امت کو میں کمر سے کرتا ہٹا کر دکھاؤں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بلال کیا دکھائے گا؟ کہ رب کعبہ کی قسم ہے، قبلی والے میری چیخوں کے آپ گواہ ہو، جب مجھے آپ کے گاروں پہ لٹایا جاتا تھا میری قبر کے اندر کولے چلے جایا کرتے تھے۔ قبلی والے وہ وقت یاد ہے نا جب میرے منہ سے خون نکل رہا تھا، آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ میں نے کہا بیت اللہ میں میرے تیری توحید کا نغمہ سنایا، مکے کے کافر نے میری زبان پہ آگ کا گارا رکھ دیا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، پردہ ہٹا کے دیکھا، بار بار پیٹ پہ انگلی مار رہے، پیٹ پہ انگلی اور یوں کر کے دبا رہے، اللہ اکبر، مکھن پروٹھے کھا کے، اللہ اکبر، غلام رسول بننے والوں۔ کعب بن عجرہ نے آگے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کعب بن عجرہ چوتھا دن ہو گیا کھجور کا دانہ بھی پیٹ میں نہیں گیا۔ اللہ کے واسطے یہ فقیر تمہارے آگے، بات تو چاہ رہا تھا کہ بہت لمبی کروں، لیکن یہ فقیر تمہارے آگے بیٹھا ہے، مہمان اور بھی آگے بیٹھے۔ میرا اللہ کی قسم بزرگوں، میرا آنسو تھمتا ہی نہیں، میرا آنسو رکتا ہی نہیں کہ لوگ مجھے کہتے رونے والا مولوی، رونے والا پیر، میں نے کہا کہہ لو تم، لیکن مجھے کوئی ہنسنے کی جگہ تو بتاؤ، میں کس کا چہرہ دیکھ کے ہنسوں؟ اللہ شاہد ہے، میں بھی اپنا گاڑی میں سے میرے عزیزوں موبائل نکالوں تو بیٹیوں کا دکھڑا سنو تمہاری چیخیں نکل جائے گی۔ ایک بچی مجھے عالمہ، ایک بچی کا بھائی پیر پھوٹ ہے، کہنے لگی مولوی صاحب باپ کے لیے بد دعا جائز ہے، ہو کر کرو بیٹی نہ کر دو۔ تو مولوی صاحب مجھ سے پوچھو اگر جاہل کے ساتھ مجھے بیانا تھا تو مجھے شیخ الحدیث کیوں بنوایا تھا، مجھے بخاری کیوں پڑھوائی تھی؟ مولوی صاحب میرے شوہر کو سیر کرنے نہیں آتے اور میں بخاری پڑھاتی ہوں، بتاؤ زندگی کیسے گزرے گی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دکھاؤ غلامی گھر میں، اولاد میں، بچوں میں، لیکن جیسی کیسی اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس جیسی کیسی پہ میرے عزیزوں قبر کے اندر جسم سنبھالا نہیں جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ تکرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اور ابو ہریرہ اللہ اکبر کہنے لگے نہیں قبلی والے کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ کہیں سے حملے کی خبر تو نہیں آ گئی، کہیں سے پریشانی کی خبر میں نہیں، پھر یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، پیلا پیلا پھیکا پھیکا کیوں پڑ گیا؟ فرمایا ابو ہریرہ کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک کمر کا اندھیرا سامنے آیا، میں محمد کا چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ حضرات
ایک ضروری اعلان سنو، آج حویلی بہادر میں کتنے اعلان ہوئے ہوں گے، کوئی اعلان ہوا ہوگا حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلانے مکان سے ذات کا یہ اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، نشانی بتلا دی، ذات بتلا دی، کسی مسجد میں اعلان ہوا۔ حضرات ایک اعلان سنو، ایک بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، اس کا نام یہ ہے، کپڑے اس رنگ کے، جوتا اس رنگ کا پہن رکھا ہے، جس سے ملے اسے فلانے مکان پہ پہنچا دے۔ اور لوگوں، میں بھی پورا ربیع الاول میں ایک اعلان کرتا آ رہا ہوں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی جس کو ملے میری جھولی میں لا کے ڈال دے۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، میں پورے 4 صوبوں میں تلاش کرتا کرتا یہاں آیا، رات کے 3 بجے میں انسانیت تلاش کروں کہ ضلع دے۔ نشانی کیا؟ اس میں بھائی بھائی کا پیار تھا، نشانی کیا؟ بہن روتی ہے دروازے پر آتی، ہنستی دروازے سے جاتی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ نشانی کیا کہ حلال رزق تھا۔ خدا پاک کی قسم، ایک کمانے والا ہوتا 10 کھانے والے ہوتے، حرام لقمہ آ رہا ہے، ولی سی صلوات پڑھ دو، ولی سی پانی پدم کر دو، ولی صاحب پھونک مار دو، کس کے لیے؟ بچے نیک ہو جائے، پھونک مار دو۔ میں نے کہا خدا کی قسم 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، پھونکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلا کام 2 نمبر مال اپنے گھر میں لانا چھوڑ دو، اور دوسرا اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دو، میرے بچوں پہ رحم کر، اگر تو چاہتی ہے قبر میں میرا کفن، میرا جسم سلامت رہے، تو میرے بچوں کو بغیر نماز پڑھے روٹی پکا کے نہ دے، جب باورچی خانے میں آٹا گوندے تو سر پہ دوپٹہ رکھ، خدا پاک کی قسم ہے، حلال رزق گھر میں لے کے آؤ، اور بیوی نماز پڑھ کے سر پہ دوپٹہ پہن کے باورچی خانے میں جائے گی، کھانے والی رابعہ بصریہ بن جائے گی، کھانے والا عبد القادر جنانی بن جائے گا۔ بھائی بلال جھوٹ نہیں بولتا پیر جی، پہلے بھی عبد المنان گواہ، آج سے 3 سال پہلے میں نے عزم کیا تھا بے نمازی کے ہاتھ کا نہیں کھاؤں گا، میرے گھر والوں کو میرا مزاج پتہ ہے، ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے قائم دائم ہوں، 36 گھنٹے بھی روٹی نہیں کھاتا، مجھے ملتی کوئی نہیں، کچھ فروٹ سے میرے گاڑی کے اندر رکھ رکھے ہیں، یہ ریاست گواہ، یہ بچے گواہ ہیں، نہ بے نمازی کے گھر بیٹھتا ہوں نہ بے نمازی کے گھر، اس سے میرا جسم تو بڑا کمزور رہا، لیکن ایمان اللہ کے فضل سے میرا بڑا ہے، یقین جانو۔ مولانا میں ایک مولوی صاحب کے گھر گیا، انہوں نے کہا جی پہلے کھانا کھاؤ، تندور کی روٹی لا کر اور سالن لا کر، اللہ اس کا بھلا کرے، میں گلا نہیں کرتا، میں نے کہا حضرت جی روٹی تندور کی، تندور سے لے کے آئے گا جی، میں نے کہا گھر سے روٹی پکوا دو، مجھے غصہ ہے، پہلے دسنا سی جی، اسی انتظام کرتے، پارا اپنا بھی چڑھ گیا، میں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے، نمازی کے گھر کے تجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہہ رہا ہے اور روٹی مجھے بے نمازی کے ہاتھ کی کھلا رہا ہے، خدا کی قسم مخلوق توبہ کر کے چلی جائے گی، میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھا گیا، سارا نور یہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب ایسی امت پر یہ زمانہ ایسا آئے گا جب دینداروں کے گھروں سے نمازی ہاتھ کی روٹی نہ ملے تو اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی؟ چھوڑ دو میرے چاند، اپنی بیوی کے پیر پکڑ لو کہ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے جب تک نماز نہ پڑھے بورچی خانے میں نہ جانا، بھوکا مر گیا میں تیرا گلا نہیں کروں گا۔ دیکھو تو صحیح شکلوں کی حالت کیسی پڑی، ایمان کا ہے تلاش کرو۔ غلام نبی کا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر مہینے نبی کا میلاد کروائے اور بغیر کلمے کے مر جائے۔ ایک اور اعلان سنو حضرات، ایک ضرور اعلان سنو، یہ اہم اعلان ہے، کہاں ہوتا ہے؟ قبرستان جا کر میرے عزیزوں، جب جنازہ چرپائی قبر کے کنارے رکھی ہوتی ہے اس وقت میرے عزیزوں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں، یا گاؤں کا بڑا یا شہر کا بڑا اعلان کرتا ہے، حضرات ایک ضرور اعلان سنو۔ وہ اعلان کیا ہے؟ اللہ اکبر، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، ورثاء موجود ہے، ہمارے سے رابطہ کرو، انشاءاللہ پورا ادا کریں گے۔ یہ اعلان سب نے سنا ہوگا، لیکن ایک اعلان جو توجہ دلاؤ، نوٹس میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ اعلان کسی نے نہیں سنا، سننا قبرستان میں جب اعلان ہوتا ہے حضرات، ایک ضرور اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے تو ہمارے سے لے لے۔ ہلکی سی قبر ہلی، میں نے کہا سونامی آ گیا، میں نے کہا طوفان زلزلہ آ گیا، ہلکی سی قبر ہلی، اتنا سا سوراخ ہوا، کفن میں سے ابا جان نے یوں آنکھ باہر نکالی، کہنے لگے مجید، بشیر، اشرف، اصغر اور میرے بیٹو،
اللہ اکبر، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے چلے جاؤ۔ میں نے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے؟ کیا کفور کی ڈوڈی نہیں تجھے دی؟ کیا بیری کے پتوں سے نہیں لایا؟ اللہ اکبر، بیری کے پانی سے نہیں لایا؟ کیا کے گلاب کو تیری قبر میں نہیں ڈالا؟ کیا کفن نہیں دیا؟ کیا پھولوں؟ کیا ساری باتیں ٹھیک ہے، ان ساری برادری کو کوئی سمجھائے؟ وہ سوٹا لے کے فرشتے قبر میں آ کے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، جہنم کا گز لے کے کھڑے ہیں۔ اور میرے بچوں، تمہیں خدا کا واسطہ، میں تمہارا باپ ہوں، میرے پہ رحم کرو، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا۔ برادری چلی جائے، رشتے دار چلے جائے، خاندان چلے جائے، لیکن چاروں بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ کے اتنا مجھے قرآن سناؤ، اتنا مجھے قرآن سنا کے بھیجو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے بچوں اتنا دروس شریف پڑھو تاکہ فرشتے مسکرا کے مجھے کفن میں لپیٹ کے چلے جائیں۔ اور میرے بچوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا، ان کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ امیروں کی میں بات نہیں کرتا، اللہ ان کے پیسے میں برکت دے، اپنے جیسے غریبوں کی بات کرتا ہوں۔ جب تک اپنی بیوی کے ہاتھ میں 50,000 روپے پکڑا نہ دو، مرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم۔ سگے بھائی کے آگے جب تک چاول کی پلیٹ ہی رکھیں گے، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ اور یہ ٹینٹ تو شادیوں میں لیا کرتے تھے، اور گھر سے جنازہ اٹھا، یتیموں کی عزت اجڑ گئی، یتیموں کے دوپٹے چھڑ گئے، پوری برادری منرل واٹر گو تکیے۔ خطیب پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے یخنی پیو گے، سادہ کھاؤ گے، مٹن کھاؤ گے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یتیم بچیاں 4 دنوں میں باپ تلاش کر رہی ہے، تو میت والے گھر میں دیسی مرغی سے روٹی کھا رہا ہے۔ دعا لمبی کر دو، دعا لمبی کر دو تاکہ کھانا تقسیم ہو جائے۔ دعا لمبی کرتے کرتے اللہ اکبر، عبدالحنان کو روتا دیکھ کے بچی ماں سے پوچھنے لگی، امی یہ مولوی کیوں رو رہا ہے؟ کہ بیٹی تیرے باپ کے مرنے پہ تم یتیموں کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ اچھا عبدالحنان جی میرے ابو کے مرنے پہ رو رہا ہے۔ پردہ ہٹا کے دیکھا، ایک پلیٹ میں آدھے چاول میٹھے آدھے نمکین، اندر جا کے ہوکا بھر کے کہنے لگی، امی یہ تو پرسوں ابو کے ساتھ ایک شادی میں کھانے گئی تھی، امی ہمارے گھر کون سا برات ہے جو ہمارے گھر میٹھے چاول پکے؟ اللہ اکبر، ماں نے ٹھنڈا ہوکا بھرا، کہنے لگی بیٹی تیرے باپ کی مغفرت کی دعا اتنی مہنگی ہو گئی، جب تک میٹھے نمکین چاول نہ کھلاؤ کوئی دعا نہیں کرتا۔ بچی نے ہوکا مارا، گھٹنوں کے بل ماں کی گود میں آ کے میری گری، کہ لگی امی چاچے کو پوچھنے کی اجازت ہے، ہم 3 دن ہو گئے ابو تلاش کر رہی ہے، ہمارے پانی حلق میں پانی کا گھونٹ نہ گیا۔ یہ کیسا چاچا ہے جو اپنے بھائی کے مرنے پہ زردے پلاؤ کھا رہا ہے؟ باپ میرا مرے، میری ماں مرے، میرے سامنے زردہ کھا کے دکھاؤ، میرا کلیجہ کٹ جائے گا۔ کون سی غلامی کے چکر میں پڑے ہو؟ دکھاؤ تو صحیح غلامی۔ تمہیں فرانس کے اندر میرے عزیزوں توہین رسول یاد آ گئی؟ جو صبح توہین ہوگی ناراض نہ ہونا، میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ دودھ میں مکھی کون پی سکتا ہے؟ اور لوگوں خدا کے واسطے میں آنکھیں بند نہیں کرتا۔ صبح صبح کتنی نبی کی سنت پہ اس طرح چلے گئے۔ اے لوگوں، ایک یار کا فون آیا، طاہر بلال یار کا فون آیا، ہلو کہاں ہو؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ موٹر سائیکل لے کے آؤ، میرے جھک جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار ابھی میری حالت اچھی نہیں ہے، موٹر سائیکل لے جا، لڑکا بھیج دے یا میں لے آؤں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یار کیا ہوا؟ یوں کر کے ہاتھ پھیرا کہ یار میری شکل اچھی نہیں لگ رہی، میری شکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ٹھہر جا، شکل بنا لوں پھر تیرے ساتھ چلوں گا۔ خدا پاک کی قسم روزہ مبارک کی قبر مبارک ہلنے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس بدبخت کو کہ تو نے اتنا بڑا گھنونا منہ سے ظلم نکال دیا اور تو پھر بھی غلام رسول ہے۔ چل چل چل، جنگ میں کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جا، شور کوٹ میں کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جا۔ اللہ اکبر، تو یہاں ہاتھ پھیر کے کہہ رہے شکل اچھی نہیں اور تو غلام رسول کہہ رہے میرے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں مفتی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا 4 بال داڑھی کے آئے تھے اور میں نے یوں ہاتھ پھیر کے کہا شکل اچھی نہیں، میں غلام رسول ہوں۔ فرمایا جا جا کسی مولوی کے
پاس چلا جا، اللہ اکبر، کلمہ جا کے دوبارہ پڑھ، اگر شادی ہوگی تو نکاح بھی دوبارہ کروا، تو نے حضور کی سنت کو برا کہہ دیا تو دار اسلام سے خارج بھی ہو گیا ہے، تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی قانون کی شک نہیں، میرے پاس کوئی دفعات نہیں، میرے پاس کوئی زور نہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے، پتہ نہیں کب منزل پہ پہنچوں گا، پھر دوبارہ سفر کرنا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، بس کر دو، بس کر دو۔ اگر ان ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے تو ان ہاتھوں سے نبی کی توہین چھوڑ دو، سنت کی توہین کرنا چھوڑ دو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنے گھر کو زینوا بیوتکم، اور میرا امتی پردے سے، فانوس سے، ماربل سے، سیلنگ سے، پیلنگ سے گھر نہیں سجا کرتے، گھر تو قرآن کی تلاوت اور نماز کے سجدوں سے سجا کرتے ہیں۔ زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نماز کی تلاوت اور قرآن کے سجدوں سے۔ آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا دے، چندہ اور حویلی بہادر والوں، قاری زکریا صاحب کو سلام کرتا ہوں، آج سارا مجمع رو کے دکھا دے۔ خدا پاک کی قسم ہے، جو کام ڈالر پاؤنڈ سے نہیں بنتا وہ کام 2 آنسوؤں کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اور میں بندے غصہ تو بڑھاتا ہے، جب رو کے دکھاتا ہے تو میرا غصہ میری رحمت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکلیں بنا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ اکبر، اور کہہ دو اللہ یہ پروگرام سجایا، توفیق دی، اس پروگرام میں آنے کی توفیق دی، اللہ 7 گھنٹے بیٹھنا بھی قبول فرما لے۔ تیرا میرا ابا جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، کیا کر کے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ یہ تیرا گھر بنایا، اسے قبول بھی فرما لے۔ اور جب 4000 نبیوں کا باپ ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو تیرے ہاتھ اٹھاتے تیرے ہاتھوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ آج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور 3 مرتبہ زبان حال سے میرے ساتھ مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہاں سے صرف خیرات کے چاول نہیں لے کے جائیں گے، صحیح معنوں میں حضور کی غلامی لے کے جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، سچے سچے نبی کے غلام بن کے جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، عقل میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، موت میت میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کفن میں بھی نبی کی غلامی لے کے جائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کچھ نوکریاں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، کوئی رشوت، کوئی تعلیمی معیار نہیں۔ آخری بات، ایک ایسا محکمہ لے کے آیا ہوں، ایک ایسے محکمے کی نوکریاں لے کے آیا ہوں جہاں میرے عزیزوں پرائمری پاس نہیں دیکھا جاتا، مڈل پاس نہیں دیکھا جاتا، ڈگری ہولڈر نہیں دیکھا جاتا، فائل میں پیسے نہیں رکھے جاتے، سفارش نہیں دیکھی جاتی۔ وہ محکمہ کون سا ہے بھائی طاہر صاحب؟ وہ محکمہ ختم نبوت کا ہے۔ اللہ اکبر، نوکری ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے۔ 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی کر سکتا ہے، میری بیٹی بھی کر سکتی ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، جس کے منہ میں دانت نہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ غازی علم دین شہید کوئی پروفیسر نہیں تھا، کوئی عالم دین نہیں تھا، کوئی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پیر گولڑے والا گرجنے لگا، امیر شریعت برسنے لگا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، لوہے پر ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ خدا کی قسم، جب آج کے رسول بنا تو آج بھی مومنوں کے دلوں کے اندر دھک دھک کر رہا ہے، آج بھی مومنوں کے اندر دھک دھک کر رہا ہے۔ وہ غازی خدا پاک کی قسم ہے ختم نبوت کا چوکیدار بنا۔ جاؤ جاؤ میاں والی کے پرانے لوگوں سے پوچھو، جب غازی علم دین شہید کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور میت کو قبر میں سے نکال کر مہدی صاحب کے قبرستان میں لایا گیا، لوگ زمین پہ گر گر کے بے ہوش ہو رہے تھے، عورتیں روتی اپنے گھروں سے باہر آ گئی، بچے اللہ اکبر کہنے لگے اماں بتا تو صحیح دنیا کے اندر یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے عزیزوں خدا کی قسم، پورا میاں والی غلام رسول کی جنت قبر کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب غازی علم دین شہید کو لاہور کے مہدی قبرستان میں لایا گیا، قبر میں اتارنے والا کون تھا؟ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ جب سرے کی سرانے سے کفل کی تنی کھولی، چہرہ باہر نکالا، غازی علم دین شہید کو دیکھ کے مسکرانے لگے، کہا غازی ایک تیرا وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا،
ایک ہمارا وعدہ وہ تو پورا کر دے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی کیا وعدہ تھا؟ کہ اس کا وعدہ کہ مجھے میاں والی میں دفنانا، ہم نے پورا کر دیا۔ ہم نے بھی اس کی میت کو اٹھاتے ہوئے ایک وعدہ کیا تھا، اے غازی ہم غلاموں کا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جہاں حسین کے نانے سے ملاقات ہو، ہم غلاموں کا بھی حضور کو سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، یہ ختم نبوت کی چوکی داری، اللہ اکبر، اس محکمے میں نوکری کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پھر زبان سے کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کھڑے رکھنا، تاجدار ختم نبوت۔ اس نعرے کو اتنا یاد کر لو کہ میدان محشر پہ فرشتے گئے وہ کون ہے تو میں کہہ دوں تاجدار ختم نبوت۔ لوگ کہ کس کے حوض کوثر پہ جا رہے ہو، میں کہہ دوں تاجدار ختم نبوت۔ کس کی شفاعت کے جھنڈے تلے جا رہے ہو، میں کہہ دوں تاجدار ختم نبوت۔ اور میرے چلنا، ہاتھ کھڑے رکھنا، میں نے ایک آدھا منٹ آپ کا ہاتھ اس لیے کھڑا کرایا، وہ دیکھو دیکھو نور کی لائٹیں وہ جگمگ جگمگ دگمگ دگمگ آسمان پہ چراغا ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ کیا ہوا؟ کہا عبدالحلال یہ مجھے نعرہ اتنا اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ میرے نبی کو امتی لگاتا ہے، میں فرشتوں کی جماعت کو زمین پہ بھیجتا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا جب ان کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ختم نبوت کے نعرے سے ہونٹ ہلتے ہیں، فرشتے ان کے ہاتھوں کا بھی بوسہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے ہونٹوں کا بھی بوسہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ کہہ دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک رفیق سفر یہاں بیٹھا ہے، عبد المنان یہاں بیٹھا ہے، آپ حضرات کی خدمات کے منتظر ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرنا تھا ان لوگوں کو مہمان سال بعد آتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کی قدر کرتے ہو، لیکن